بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افطرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت گوارا کرتے تھے، اور ایسے قباح افعال اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے، اور جن کی قباحت میں ادنیٰ سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کے اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا، اور اس کو اچھا سمجھنے لگے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیلی سے منحرف کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افطرا پردازی۔ یہ ان کی دوسری جہالت اور گمراہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطانوں نے جس طرح ان کے لیے اس بات کو اچھا کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ چیزوں، کھیتیوں اور چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا بھی ایک حصہ مقرر کرے اور اپنے بتوں کا بھی، اسی طرح شیطان نے اس بات کو بھی ان کے لیے مزین کر دکھایا کہ وہ بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل کریں اور آڑ کے خوف سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیں۔ اس طرح شیطانوں نے مشرکین کو شرک اور قتل اولاد کا مرتکب بنا کر ہلاکت کی طرف دھکیل دیا، اور باطل افکار و نظریات کی ترویج کر کے انہیں اس دین حق سے برگشتہ بنا دیا جس پر ان کے پیشرو بزرگ حضرت اسماعیل علیہ السلام قائم تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے، یعنی انہوں نے ایسا اللہ تعالیٰ کی معاشیات کے مطابق کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہلاکت و بربادی پر غم نہ کریں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور ان کے شریک سے مراد یا تو شیاطین ہیں جن کے پیچھے لگ کر وہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا اس سے مراد بت خانوں کے خادم اور پجاری ہیں جن کی ترغیب پر مشرکین اپنی اولاد کو بت خانوں کی بھینٹ چڑھاتے تھے۔ اولاد کو قتل اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں کئی جگہ تذکرہ آیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ: اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے،
اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی، آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ سن لو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا ترجمہ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی منصوبہ بندی کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں، کفار کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اور خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے کہنا لا مجھے دے، اور تمہارے لیے ناپسند کیا کیل و قال یعنی فضول باتیں کرنا اور زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستگی بھی دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔